بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات کو قرآن مجید کے اندر لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور اس رات کی شان اور عظمت میں اللہ تبارک و تعالی نے 30ویں پارے کے اندر ایک پوری سورت نازل فرمائی، اس رات کا تعارف کروایا، اس رات کی قدر بتائی، لوگوں کو اس کی فضیلت بتائی، تاکہ لوگ اس رات سے فائدہ حاصل کر سکیں، اس کے فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں آسمانوں سے فرشتے نازل کیے جاتے ہیں، اور جناب جبریل علیہ السلام بھی اس رات کو زمین پر اترتے ہیں، اور وہ فرشتے ساری رات سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ رات ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ اس رات کے فیوز و برکات اور فوائد ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رکھا ہے، اور پھر آخری عشرے کی بھی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ جس نے لیلۃ القدر کی رات پالی تو اس ایک رات کا جاگنا، اس ایک رات کی عبادت و ریاضت کا ثواب اسے اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہ گاروں کو صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ عطا فرمایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے عطا فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مخصوص رات نہیں فرمائی، کسی ایک رات کے بارے نہیں فرمایا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ حضور نے فرمایا ان راتوں کے اندر ہی لیلۃ القدر ہے، ان طاق راتوں کے اندر تم اس کو تلاش کرو۔ اور ظاہری بات ہے جب تلاش کرنا چاہیں گے تو پھر ایک رات تو نہیں جاگیں گے نا، پھر تو ساری راتوں میں تلاش کرنا پڑے گا اسے۔ اور اسی رات کی تلاش کے لیے اسلام نے
رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف رکھا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف مردوں کے لیے مساجد کے اندر اللہ کی رضا کی نیت سے 20ویں روزے کی مغرب سے لے کر چاند عید کا چاند نظر آنے تک یا پھر 30 روزے مکمل ہونے تک اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں رکنا، مسجد میں بیٹھنا عبادت کی نیت سے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو یہ جو آخری عشرے کے اندر اعتکاف رکھا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ لوگ بڑی یکسوئی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اس رات کو تلاش کر سکیں اور اس رات کو پا سکیں۔ لیلۃ القدر کی بڑی شان ہے کیونکہ اس کو یہ فضیلت اس لیے نازل ہوئی کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ یہ نزول قرآن کی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس رات جناب جبریل علیہ السلام بھی زمین پر اترتے ہیں اور اس رات عبادت کرنے والوں کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر مصافحہ کرتے ہیں، ان سے سلام لیتے ہیں۔ جس لمحے اس رات میں عبادت کرنے والے بندے کو یہ محسوس ہو کہ عبادت کرتے کرتے، معافی مانگتے مانگتے، روتے روتے اچانک اس کی آنکھیں ابل پڑی، اس کی آنکھیں چھلک پڑی، آنسو رواں ہو گئے اللہ کے خوف اور خشیت سے، یا اس کے جسم پہ ایک کپ کپی طاری ہو گئی اللہ کے خوف و خشیت سے، یا اس کے رونگٹے جس لمحے عبادت کرتے کرتے یوں کھڑے ہو جائیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جان لے کہ اس لمحے جبریل نے مجھ سے مصافحہ کر لیا ہے۔ سال کے بعد یہ رات آتی ہے تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ 27ویں رات ہے، یعنی حساب لگا کے قرآن پاک سے انہوں نے یہ بھی حساب لگایا ہے کہ شاید وہ رات 27ویں رات ہو۔ وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو سورۃ القدر ہے، اس کے اندر یہ جو لفظ ہے لیلۃ القدر، اس کے اندر 9 حروف ہیں، اور یہ سورۃ القدر کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ 3 مرتبہ ہے، لیلۃ القدر 3 مرتبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک مرتبہ آ گیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 مرتبہ آ گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اشارے بتاتے ہیں کہ یہ 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے سورت کے اندر، اور 9 حروف ہیں اس لفظ کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب 9 کو جب 3 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو جواب نکلتا ہے 27۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اللہ نے اشارتاً کہا ہے کہ ڈھونڈ لو، تلاش کر لو، وہ 27ویں کی رات ہو۔ یہ پکا نہیں فیصلہ کیا کہ وہی ہے، بس انہوں نے اپنا ایک یعنی کہ جو ایک اندازہ ہے وہ بیان کیا ہے اہل علم نے۔ ویسے تو ساری راتوں میں، اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اتنی عظمت والی اور فضیلت والی اور بزرگی والی رات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ بتا دیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے تو لوگ آسانی سے اس کو پا لیتے، اس کی عظمت، بزرگی اور اس کی رحمتوں برکتوں سے اپنی جھولیاں بھر لیتے۔ تو پھر جواب دینے والوں نے کہا کہ نہیں، اصل وجہ یہ ہے، چھپا کے کیوں رکھی ہے ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر، کہ اگر بتا دیا جاتا، یہ بات بڑی توجہ سے سنیں، اگر بتا دیا جاتا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے 25 یا 23 یا 27 یا 29 یا 21،
کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو پھر جاگنے والے صرف اسی ایک رات کو جاگتے ہیں، باقی راتیں کوئی نہ جاگتا. وہ کہتے یہی لیلۃ القدر ہے تو بس ہم نے عبادت کر لی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے چھپا کے رکھا تاکہ لوگ اس کی تلاش میں ہر رات مجھ سے دعائیں مانگتے رہیں، ہر رات میرے حضور سجدہ ریز ہوتے رہیں اور میرے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ اگر اس رات کو مخصوص کر دیا جاتا کسی تاریخ کے ساتھ تو اگر کوئی بندہ کسی سے سستی ہو جاتی، وہ نیند آ جاتی، غفلت ہو جاتی، کسی مصروفیت کی وجہ سے اس کی وہ رات رہ جاتی تو وہ مایوس ہوتا، پریشان ہوتا کہ میری تو وہ رات رہ گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی خاص نہیں کیا اس رات کو کسی تاریخ، چاند کی تاریخ کے ساتھ، کہ اگر تلاش لیلۃ القدر میں کسی بندے کی ایک رات اگر طاق رہ بھی جائے تو اسے امید لگی رہے کہ کوئی بات نہیں، باقی کی طاق راتیں تو پڑی ہیں نا، شاید اگر 21 کو میں نہیں جاگ سکا شاید 23 کو لیلۃ القدر ہو، اگر 23 کی اس کی رات بھی رہ گئی سستی کی وجہ سے نہیں وہ عبادت کر سکا، اسے امید لگی رہے کہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا وہ 25ویں کی رات ہو. تو اس طرح اس کی امید لگی رہے اور وہ تلاش کرتا رہے. اور اگر بتا دیا جاتا تو پھر وہ مایوس ہو جاتا اور وہ دوسری راتیں جاگتا بھی نہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں. تو یہ لیلۃ القدر کے والا عشرہ چل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو بالکل بھی ضائع نہ کریں، مس نہ کریں. اگر مسجد میں کوئی بندہ معتکف نہیں بھی ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر بھی طاق راتوں میں جاگ کر اس رات کی فضیلت اور بزرگی حاصل کر سکتا ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہمارے جن لوگوں نے بھی مساجد کے اندر اعتکاف کیا ہوا ہے یا ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں کے اندر معتکف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اعتکافات کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی تلاش عطا فرمائے اور یہ رات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.